و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما وارزقنا فہما۔ آیت نمبر 15 سورہ نساء۔ واللاتی، واللاتی جمع ہے اللاتی کی، واللاتی جمع کس کی ہے؟ اللاتی۔ یاتین فاحشۃ، فاحشین فحش، من نسائکم نساء عورتیں تمہاری، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرے ان پر اپنے میں سے 4 مرد کی گواہی لے لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو۔ فاحشہ لفظ جو ہے نا یہ استعمال ہوتے ہیں کھلی برائی کے لیے، فاحشین کھلی برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اس آیت میں مراد زنا ہے، اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب اللہ رب العزت ہمیں کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ تمہاری عورتوں میں سے، کیا مطلب تمہاری عورتوں میں سے؟ یہ کون سی ہیں؟ مسلمان عورتیں، مسلمان عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ کیا کرتی ہیں، بدکاری کر لیں تو 4 مرد لے کر آؤ، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند کرو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ یہ لفظ آ رہا ہے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور یہ راستہ اللہ نے نکال دیا تھا سورہ نور کے اندر، پڑھی ہے نا آپ نے، نرگس صاحبہ کی طرف سورہ نور کی ہے نا سب نے، ٹھیک ہے۔ سورہ نور میں اللہ نے وہ راستہ نکال دیا، پہلے آیا تھا مرنے تک، موت آئے تب تک بند کر دو، پھر اللہ تعالیٰ نے سبیلا راستہ نکال دیا۔ ان پر اپنے میں سے 4 مردوں کی گواہی لے لو، منکم تم میں سے۔ اب اس سے کیا مراد ہے تم میں سے؟ اس پر مراد ہے کہ مسلمان مرد گواہ ہوں، ایک تو مسلمان گواہ ہوں، اسلامی معاشرے میں رہنے والے ہوں، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ ہو ان کی گواہی کسی قابل قبول ہے۔ اب کوئی باہر سے آ جائے گواہی کے لیے کھڑا ہو جائے، کہتے ہیں ہم کیسے ضمانت دے دیں آپ کے اندر کے ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ مرد عینی گواہ ہو۔ اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ سزا تو دینی ہے، قانون کے طریقے کے مطابق دینی ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے اتنی زیادہ کڑی گواہی کیوں ہے؟ کیا کوئی 4 جمع ہو کے دیکھیں گے؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نا، مشکل ہے۔ اور اگر کسی ایک نے دیکھ لیا وہ 4 کو لے کر آئے گا؟ دیکھا جائے تو کتنی کڑی گواہی ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، عورت کو عزت دی ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا، مشکل ہے، مشکل ہے 4 گواہ لے کر آئے، پہلے وہ دیکھیں پھر وہ 4 اکٹھے کریں پھر وہ عینی گواہ بنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی ہے۔ کیوں عزت دی ہے؟ کیونکہ یہ خاندان کی بات ہے نا، خاندان کا مسئلہ ہے، خاندانی بات ہو رہی ہے، بہت بڑا مسئلہ آئے گا اس کے اندر، تو یہ معاملہ آسان نہیں ہے کہ کوئی آئے اور آ کے جو ہے گواہی دے کے چل پڑے، ایسے نہیں ہو سکتا، مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ کہ ایسے تو ہر کوئی اٹھ کے گواہی دینے کو تیار ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی، میں کہتی ہوں، عورت کو عزت دی، اس کا خاندان بچایا۔ اور کیا کہ ایسی سزا کو قذف کہتے ہیں نا، پھر اس کو جو لگنا ہوتا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ، پھر اگر وہ گواہی دے دے، چلیں مل گیا، ایسا معاملہ ہو بھی گیا جو کہ انتہائی مشکل ہے، کتنا مشکل ہے، اگر ہو گیا تو پھر کیا کریں؟ یہ اس کے بعد کی بات، انہیں گھروں میں بند کریں۔ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے فاحشہ عورتوں کی نظر بندی کا حکم کیوں دیا ہے؟ تاکہ پھر بے حیائی پھیلے ہی نہ، پھر بے حیائی نہ پھیلے۔ اور ظاہر سی بات ہے، عورت کیا ہوتا ہے؟ دوستی ہے، ہر کسی کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے، اولاد ہے۔ اب پتہ ہے اسلام میں عورت کی کسٹڈی میں دیتے بھی نہیں ہیں اولاد اگر علیحدگی ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ باپ نے اس طرح سے جو ہے نا وہ نہیں کرنا ہوتا بچے کو، اتنا پوائزننگ اتنا پھر عورت کر جاتی ہے، وہ نہیں اتنا کر پاتا۔ تو یہاں اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسلامی شریعت کی پیروی کرنے والے کے لیے کیا ہے کہ اگر ایسی بات آ گئی، گواہ آگے، کام انہوں نے عینی گواہ ہو کر دیکھا ہے، پھر وہ اس کو نظر بندی کریں گے تاکہ دوسرا معاشرہ پھر بے حیائی یا اس
برائی سے بچا لیا جائے. دیکھیں آج بھی ہمارے معاشرے میں پتہ چلے نا کال گرلز ہیں, کسی نے گھر لے لیا رینٹ پہ, یہ معاملے مسئلے, اور کیا ہے ایک دم ہم چونک جاتے ہیں, یہ ہم تو بچوں والے ہیں, ہمارے بچے باہر نکلتے ہیں, ایسا نہیں محلے سے نکالیں کچھ کریں, ہو رہی ہے نا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ان کو اس لیے بند کرنا ہے, یہ نہیں کہ اب یہ ایک پابندی ہے, نہیں, اس کے پیچھے حکمت ہے, معاشرہ بچایا جا رہا ہے, لوگ بچائے جا رہے ہیں. پھر زنا کی سزا ابتدا میں عمر قید تھی, اس کا نام کیا ہوتا تھا؟ دائم الحبس. یہ جو بند کر دینا نا جب تک موت نہیں آئے گی, اس کو کہا جاتا تھا دائم الحبس. بتائیے لہن سبیلا, یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے, اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ شادی شدہ کے لیے رجم اور کنوارے کے لیے ایک تو کوڑے ہیں. اللہ ان کے لیے جو راستہ نکال دے وہ سورہ نور میں آ جاتا ہے کہ اسلام نے کیا جو تصور دے دیا سزا کا, کیا شادی شدہ کے لیے اور کنوارے کے لیے یا جلاوطنی, ٹھیک ہے, یہ وہاں اللہ نے راستہ دے دیا. اب سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھ سے احکام سیکھ لو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھ سے احکام سیکھ لو, مجھ سے احکام سیکھ لو, مجھ سے احکام سیکھ لو. آج ہم اس کتاب سے دور ہیں تو دیکھیں ہمارا معاشرہ کس قدر برائی میں آ چکا ہے, اور برائی بھی نہیں لگ رہی, وہ برائی بھی نہیں ہے, اس قدر معاشرہ برائی میں آ چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ وہاں پہ سزا بتا دی, شادی شدہ رجم ہوں گے اور جلا وطن ہوگا. شادی شدہ کو رجم کیوں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے اس کے پاس ایک سہولت تھی. پھر اس نے کیوں یہ گناہ کیا؟ اس لیے اس کو زیادہ سخت سزا ہے. پھر ایک کنوارے کے پاس نہیں تھی, لیکن اس کو سزا اس کو بھی دی ہے. ٹھیک, اور پھر اس کے بعد اس کو اگر معاف بھی کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں بتائیں گے. اب یہاں پر کوئی مرد یا عورت گناہ کر بیٹھے تو اسلام اس سے کیسا معاملہ کرنے کا حکم دے رہا ہے, جو یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں. کیا معاملہ کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ اسلامی عدالت چھان بین کرنے کے بعد سزا دے قانونی طور. اب یہ نہیں کہ ہم ہی کھڑے ہو جائیں سارے, تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ اسلامی اس طرح سے نہیں ہے شریعہ, تو ہمارا قانون ہی دیکھے گا اس چیز کو. پھر دیکھیں ایک اور چیز جو ہمیں ایک بات ان آیات سے مل رہی ہے کہ اسلامی سزاؤں کا مقصد کیا ہے؟ جی, تاکہ عدل قائم ہو, برائی نہ پھیلے. اسلامی سزائیں سب سے زیادہ برائی یا اس طرح کے معاملات کا ارتکاب دیکھیں سعودیہ میں کم ہے. اسلامی شرع ہے نا وہاں پر, وہ کرتے ہیں, سزائیں دیتے ہیں. اب جب ایک سزا ملے گی معاشرے میں کسی ایک کو سب کے سامنے, وہ تو ڈرتا ہوا یہ نہیں کرے گا. اور سزا بھی اتنی سخت ہے, آپ سے فرمایا کہ ترس بھی نہ کھائے, تو ترس آنے لگتا ہے نا, کہاں مار پائے گا وہ کسی کو اتنا پتھروں سے یا کاٹ دینا, ترس بھی نہ آئے. تو مطلب اتنی سخت سزا ہے, اور وہ بھی کیوں ہے؟ عدل قائم ہو, سکون اور معاشرہ پاکیزہ ہو. پھر دیکھیں عدل قائم ہو کیسے سکتا ہے, یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے اللہ کے احکامات کی پابندی سے. جب تک ہم پابندیاں نہیں اللہ تعالیٰ کی لگائیں گے نا, جو اللہ نے کتاب میں کہی ہیں, یہ کوئی نہیں ڈرے گا, اور ہر کوئی اپنی حد سے نکلا رہے گا. تو واللذان یأتینہا منکم فآذوہما, اور تم میں سے جو بھی دو افراد بدکاری کریں. اب یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جو بھی ان میں سے دو بدکاری کریں ان دونوں کو سزا دو. پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں, اصلاح کر لیں, تو ان سے درگزر کرو. پچھلی آیت نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ اگر جرم ہے تو انصاف پورا ہو, گواہوں کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے, پھر اگر وہ معافی مانگ لیں تو ان کو تانا نہ دیا جائے, وہ اصلاح کر لیں تو انہیں معاشرے کا ایک پاکیزہ حصہ سمجھا جائے. یہ نہیں جیسے یہ وہی ہے, پھر عجیب ہی مجرمانہ نظروں سے دیکھنا, یہاں تک بھی نہیں اللہ کہہ رہے ان کو دیکھنا. ٹھیک ہے, جرم کو پختہ کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو گلٹ محسوس کرے گا, وہ کہے گا اس سے پہلے ہی تھا, تو اللہ اس کو عزت دے رہے ہیں. دوسرا اس کے اندر دیکھیں کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ تبھی ہمیں یہ بتا رہے ہیں نا, پھر وہ اصلاح کر لے. اس کا مطلب انسانوں سے غلطی آ رہی ہے, فرشتہ تو کر ہی نہیں رہا. اللہ کے دوسرے مخلوق کے لیے تو جنت ہے نہیں, نہ جانوروں کے لیے جنت ہے, نہ پرندوں کے لیے, انسان کے لیے. تو انسان تو غلطی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سزا دی جائے گی, مگر کیسے؟ قانون کے مطابق, اور جرم کی حیثیت سے. پھر اس کو دوبارہ نہیں دیکھنا, سزا دے دی ہے بس بات ختم. حضرت عمر رضی اللہ, ایک خاتون آئی ہے, کہتی ہیں اللہ کے رسول مجھ پہ حد جاری ہوتی ہے. حد کیا ہوتی ہے؟ اب مجھے سنسار کریں, مجھے ماریں, میں ٹھیک ہے میں زنا کر بیٹھی ہوں,
آفسر نے کہا واپس جاؤ، اور وہ واپس گئی. پھر بچہ پیدا ہو گیا. اب وہ دوبارہ آئی، کہتی ہے اللہ کے رسول مجھ پر حد جاری ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ تو بھی ماں کا دودھ پینے والا ہے، آپ نے کہا بھی واپس چلی جاؤ. اب اس کے بعد پھر وہ آئی اور کہتی ہے اللہ کے رسول مجھ پر حد جاری ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، بخار ہے، جو بھی تھی چیز کھانے والی. اب سمجھ آ گئی کہ وہاں کے بغیر ہے گزارا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اس کو سزا دی، اور مارتے مارتے ایک پتھر سے حضرت عمر کے اوپر کچھ چھینٹیں آئیں. ارے وہ خون پھر گرتا رہتا ہے، وہ وہاں تو کیچڑ ہی بن جاتا ہے سارا بوٹیوں کا. جیسے ہی وہ چھینٹ ان کے اوپر آئی تو حضرت عمر نے کہا کہ مطلب کیا ایک زانیہ عورت کی مجھ پر آگے چھینٹ نا. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر ایسے نہیں کرو، اس نے جس توبہ سے اصلاح سے آ کے سزا لے لی ہے، اگر اس کی توبہ پورے مدینہ پہ ڈال دی گئی تو سب کے سب بخشے جائیں گے. جب کوئی اصلاح کر لے تو اس کی اتنی عزت ہے، جب اپنے گناہ کی کوئی معافی مانگ لی اتنی عزت ہے. ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرتے اور بندوں کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں، بندوں کو معاف کرنے کو تیار ہی نہیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اصلاح کر لیتا ہے نا پھر کیا ہے، پھر وہ مجرم نہیں ہے، پھر اسے ویسے نہیں دیکھنا. تو یہاں اللہ تعالیٰ اصل میں نا ہمیں ہی جھنجھوڑ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے کوئی کچھ کر لے بعد میں سے پھر ہم اسی کو اسی درجے میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں تک بھی کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کی تو توبہ اتنی زبردست تھی، اسے ڈر تھا تو آ رہی تھی نا، میری کوئی حد ہو گئی. آج ہم حد تو لگوانے جانے سے رہے، کیا ہو سکتا ہے؟ توبہ استغفار ہی ہو سکتی ہے نا. تو بہترین اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کیا بتا رہے ہیں ہم کہ آپ کیا کریں کہ اگر کوئی بدکاری کرے، اب کیا کہ اس کے لیے ایک دفعہ حضرت ابو بکر کو ایک صحابی نے خط لکھا، ابن مسعود نے لکھا شاید. انہوں نے کہا کہ یہاں جہاں میں رہ رہا ہوں یہاں ایک مرد ہے، اس کو عورتوں کی طرح استعمال کیا جاتا ہے. حضرت ابو بکر نے سب کو بلا لیا صحابہ کو، مطلب یہ بات ہے تو بتائیں کیا کیا جائے. تو انہوں نے پھر کیا کیا، حضرت علی نے کہا کہ اس کو جلایا جائے. کیوں جلایا جائے؟ قوم لوط کے اوپر کوئی ایک عذاب نہیں آیا تھا، کتنے عذاب آئے تھے؟ آگ بھی برسی، ٹھیک ہے، پانی میں بھی گئے، پتھر بھی مارے اور اوپر سے گرایا بھی گیا. یہ ساری سزائیں ہیں. تو اس کو جلا دیا جائے، پھر اس کو جلایا. اب یہ سب کیوں ہے؟ دیکھیں پھر آخر ڈرے گا ہی نا کوئی. آپ نے فرمایا کہ برا عمل کرنے والا اور دونوں کیا ہے، ان دونوں کو کر دیا جائے، مار دیا جائے. تو کوئی ڈرے گا تو پھر غیر فطری عمل کرنے میں بھی کیا ہے. ابن عباس کہتے ہیں جس کو تم پاؤ کہ اس نے قوم لوط کا عمل کیا ہے تو فاعل مفعول دونوں کو قتل کر دو، اتنی بڑی سزا ہے، دونوں کو ہی قتل کر دیا جائے. تو فَآذُوهُمَا لفظ ہے فَآذُوهُمَا، اس کا روٹ ہے حمزہ یا گول والی ذا، حمزہ یا گول والی ذا. اذیت، ان دونوں کو اذیت دو. کیا مطلب؟ ابن عباس کہتے ہیں اذیت یوں دی جائے، ایک تو بہت برا بھلا کہا جائے، برا بھلا کہا جائے، ٹھیک ہے، اور کیا کیا جائے، پھر ذلیل بھی کیا جائے، اور پھر ان کو مارا جائے، جوتوں سے مارا جائے. یہ ابن عباس کہہ رہے ہیں. بات تو یہ ہے نا کہ سزا دینا، اذیت دینا تو ہے تو ذلت. اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہماری بیٹیوں کو محفوظ رکھے، اللہ ہمارے بیٹوں کو محفوظ رکھے، اللہ ہمارے اسلامی جتنے بھی مسلمان ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، اللہ انہیں محفوظ رکھے. شیطان تو ایسے قریب لے آتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں. اصلاح کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ صاد لام ہا، صلح سے ہی ہے نا، صلح کر لی انہوں نے یعنی اللہ سے. اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، اصلاح کی طرف آ جائیں، تو پھر حکم کیا ہے؟ آیت ہمیں کہتی ہے کیا کرنا ہے، انہیں معاشرہ قبول کرے. یہ نہیں کہ اپنے ان کو یہاں سے نکالو کہیں اور گھر لے لیں، نو، ان کو معاشرہ قبول کرے. ان کے پچھلے گناہ کبھی کوئی انہیں یاد نہیں دلائے گا، انہیں تانے نہیں کوئی دے گا، ان کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کیا جائے گا، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. کس چیز پر؟ ہاں، کہ تم اللہ کی طرف لوٹ آئے، واقعی تم نے ایک برائی کو چھوڑ دیا، کہ ان کے جرائم کو بھلایا جائے. اللہ سے دعا کی جائے اللہ ہم بھول جائیں، کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم تو پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گے، اس کو دور کر دو، چھوڑ دو اس کو. اب مولانا طارق جمیل ہے نا، ان کی ایک بات اچھی لگتی ہے مجھے. اگر ایسا کوئی انسان معاشرے میں ہے لیکن اس نے توبہ کر لیا، ہم کہ پہلے تو یہ
گانے گانے والے تھے، پہلے تو یہ کوٹھوں والے تھے، پہلے تو یہ اس طرح کے تھے، اور اب یہ کس طرح کے ہیں یہ لوگ. تو ہم ان کے پاس بیٹھے ہم ان سے بات کریں؟ نہیں، ہمیں آج سکھا رہی ہے. پھر ہمیں کیا کہنا ہے؟ اللہ ان کے گناہ معاف کر دیے، ہمارے بھی معاف کر، ہمارے دل میں رحم ڈال، ہمیں تانا نہ دے. کیونکہ مسلمان تانا دینے والا نہیں ہے نا، تم تو ایسے تم تو ایسے. ہم ان کو تانا نہ دیں، ہمیں تکلیف نہ دیں، ہم ان کے اخلاق کی دقت نہ بنے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے ان کے لیے جو بھی برائی کے احساسات ہیں ختم کر دے. یہی سکھا رہی ہے نا ہمیں آئے، اگر وہ اصلاح کر لیں. اور اگر کسی کا معلوم ہے اور اس نے وہ گناہ کیا ہے، اس گناہ میں ہے، تو اسے بتائیں اللہ تعالیٰ انتظار کر رہا ہے آپ کا، آپ لوٹ کے آئیں اللہ کی طرف. آپ ایک دفعہ صرف معافی مانگیں. آپ سے کیا فرمایا؟ جب گناہ ہوتا ہے، چاہے وہ آسمان کے کنارے کو لگ رہا ہے، 2 رکعت نفل پڑھو اور اس کے بعد صرف 2 دفعہ کہو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے پاک کر دے گا کہ تم نے کیا ہی نہیں تھا، وہ کیا ہی نہیں تھا. کس قدر اللہ تعالیٰ مہربان ہے نا. کہ تو توبہ اور اصلاح سے یہاں کیا مراد ہے؟ اب ہم کہہ تو رہے ہیں وہ توبہ کر لے، اصلاح کر لے، کیا مراد ہے؟ اب اس نے آئندہ کے لیے وہ کام نہیں کرنا. اور اصلاح سے کیا مراد ہے؟ توبہ کر لے، سچی ہے توبہ. اور جی زینب کیا مراد ہے اصلاح سے؟ بالکل، اب مکمل زندگی تبدیل، اب تبدیل کر لے اپنی زندگی کو. ٹھیک ہے. اور اگر معاشرہ اصلاح کرنے والے مجرموں کو کبھی ان کے ماضی کو بھولنے نہیں دیتا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ہمیں کیا ہوگا؟ جی ہم لوگوں کے گناہ بڑھیں گے. ایک تو ہمارے گناہ بڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ دوبارہ پلٹ سکتا ہے. اور جب وہ دوبارہ پلٹے گا تو پھر ہم پہ گناہ اور معاشرے کا بگاڑ. اب کہاں سے بچیں گے ہمارے بچے؟ کہاں بچائے؟ ہم نے کیا اصلاح کی؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کی، اہل علاقہ کی کیا اصلاح کی؟ یہ اصلاح تو نہیں تھی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص، ایک نوجوان آئے اور اس نے دور سے ایک بات کہی. اس نے کہا میں اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دے، میرا زنا کرنے کو دل چاہتا ہے. اب صحابہ تو بھاگے جلدی سے. اور کیوں بھاگے؟ مطلب کیسی بات؟ اور اللہ کے رسول سے عقل سے کام لو، ہوش میں ہو. شراب تو نہیں پی ہوئی تم نے؟ اتنی بڑی بات اور آ کے اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو روک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اٹھ کے اس کو لے کے بیٹھے. جب کوئی بہت سیریس مریض آتا ہے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر خود اٹھ کے جاتا ہے، ڈاکٹر جاتا ہے. اب یہ ایک سیریس مریض تھا، ڈاکٹر نہیں جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پاس بٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، لیکن پہلے آپ مجھے یہ بتائیں اگر کوئی آپ کی ماں کے ساتھ زنا کرنا چاہے تو کیسا لگے گا؟ وہ کہتے ہیں مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا جائے. اچھا آپ کی بہن کے ساتھ کیا جائے تو چاہے کرنا تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا. آپ نے کہا کوئی بھی نہیں چاہتا. اچھا آپ کی بیوی کے ساتھ؟ نہیں، بیوی تو نہیں تھی کیونکہ نوجوان تھا، حدیث سے پتہ چلتا ہے. لیکن اللہ کے رسول بتا تو رہے ہیں نا ہم جیسوں کی تربیت ہے. آپ سب نے سارے رشتے گنوائے، ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، سارے رشتے کرنے کے بعد آپ سے کہتے ہیں کوئی بھی نہیں چاہتا. تو یہ پھر خاموش ہو گئے. اگر جس کے ساتھ کرو گے اس کا کوئی تو رشتہ ہے، اس عورت کا کوئی تو ہے ان مردوں کے ساتھ. تو وہ خاموش ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شرم کی حفاظت فرما، اس کو برائی سے روک دے. اور تمام صحابہ کہتے ہیں جب تک وہ زندہ رہا ہے ہم نے مدینہ کے اندر اس کو آنکھ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ ایسے مدینہ کی گلیوں میں گزرتا تھا، اس کو یہ نہیں معلوم پاس سے گزر کون ہے، مرد ہے کہ عورت ہے. ہم نے اس کے اندر وہ عزت دیکھی. تو دیکھیں ہمیں کیا چاہیے آج؟ دعائیں اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے دعائیں چاہیے نا. ہم کتنا ہمیں برا لگتا ہے، چلے ہم خود ہی دیکھ لیں. ہمارے سامنے والا ہی اگر بیٹھا ہوا پیچھے تک بھی کسی کو دیکھے ہمیں خود نہیں برا لگ رہا، اور پھر ساتھ گزرتا ہوا کوئی مڑ کے ہمارے والے کو ہی دیکھ رہا ہوتا، ہمارے والے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. یہاں کچھ بھی نہیں تو پیٹرول ڈلوانا ہوتا وہ دور کھڑی کر دیتے. کیوں؟ آ گئے ہیں. تو کیا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یوں ہماری تربیت کر رہے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ ہمیں بیٹیوں اور بیٹوں کو یہ تربیت دینی ہے. ان آیات سے جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے وہ یہ، ایک تو ان کے لیے دعا کریں جو آپ سے وسلم کرتے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر بڑھا دے، ان کے رزق کو برکت دے دے، اور ان کی شرموں کی حفاظت کر، ان کی شرم گاہ کی حفاظت کر. یہ دعا کیا کریں.
ہم ان کی شرمگاہوں کی بھی تو حفاظت مانگے. تو پھر اللہ کہتے ہیں ان اللہ کان توابا رحیما. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر بہت مہربان ہے. کب مہربان ہے اللہ تعالیٰ؟ جی جب یہ اصلاح ہوگی، جب یہ توبہ کر لیں گے. اسلامی معاشرہ اپنی پاکیزگی کے لیے دیکھیں کیسے جدوجہد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کیا سکھا رہے ہیں ہمیں. اور جدوجہد اللہ نے پہلے بھی کر دی. کہاں پر؟ بنی اسرائیل میں. کیسے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. دیکھو قریب نہیں جانا، قریب نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ وجہ کیا؟ وَسَاءَ سَبِيلًا. برا راستہ ہے، گندا راستہ. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. ایک جگہ سورہ مومنون میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے فیورٹ لوگ تو وہ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت کرے، ہماری اولادوں، ہماری نسلوں کی شرمگاہوں کی اللہ حفاظت کرے. ٹھیک. تو آپ یہ دیکھیں کہ سائنس میگزین، یو کے کا میگزین ہے، اسٹیکٹراٹٹ کر کے اس کا نام تھا. اس کے اندر ان کی بہت بڑی ایک ریسرچ آئی تھی کہ یو ایس اے میں 50% علاج ہوتا ہی زنا والا کا. 50% اس ملک کی ایوریج میں ہوتا ہی ان کا علاج ہے جو برائی میں ملوث ہے. اور جو ان کے ہاسپٹلس میں لوگ ہیں اگر وہ 300 ہیں تو 300 میں سے 300 تو یہی کیس ہیں، یہی کیس نکلتے ہیں. اور اس کے بعد جو بیماریاں سامنے آ رہی ہیں تمام معاشروں میں، ہمارے معاشرے میں اس میں ہے ایک سفلس نام کی بیماری اپنا بہت شروع ہوئی ہے. وہ اسی لیے ہے. اس کا مطلب یہ کہیں گندگی میں ملوث ہے، کہیں برائی میں بچی یا بچہ ملوث ہے. سفلس نام کی بیماری. ہمیں بیماریوں کا نا پتا ہوتا، بیماریوں کی لسٹ بھی نیٹ پہ چیک کیا کریں نا کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. کولوریا، یہ بیماری اسی وجہ سے ہے، بہت زیادہ ہے. کہ جب استعمال ہو رہا ہے یا تو لڑکی لڑکی کو استعمال کر رہی ہے یا لڑکا لڑکے کو، یا پھر دونوں باہر کہیں استعمال ہو رہا ہے. کیلوریا، فلولس بیماری بھی سامنے ہے، وہ یہیں پہ استعمال ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 50% کہ غیر مسلموں میں بھی 50% جو خودکشیاں ہوتی ہیں 50% وہ ساری اسی وجہ سے ہو رہی ہیں، اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں. پھر انفیکشن بیماری، ابھی انفیکشن بیماری آ گئی ہے کیونکہ اس کو ایڈس کا نام بھی دے دی، وہ بھی اسی وجہ سے ہے. پھر ورمز نام کی ایک بیماری آئی ہوئی ہے، وہ اسی وجہ سے. یہ پھیل رہی ہے کیوں؟ برائی عام ہو گئی ہے. ورمز، ہاں اسی کی وجہ سے یہ آ گئی ہے. تو کیا کہ اسی لیے روکا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے. کیکولیگزن بیماری بھی اب آئی ہوئی ہے. کیکولیگزن بیماری ہوتی ہے جب عورت کو یوز کرے. اور یہ دیکھیے کہ غیر مسلم میں کس قدر ہے یہ چیز. بات کیا ہے کہ نفس پورا کرنا، عزت پوری کرنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری بہت پیاری یہ کر دی نا تربیت. آپ نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، نکاح کی استطاعت نہیں ہے تو روزے رکھ لو. بہت دل چاہا شادی کریں، میری شادی کریں، شادی نہیں کر سکتے، کوئی مالی طور پہ نہیں کر سکتے، یا پھر کوئی ماں باپ انتظار میں کچھ بن لو، پڑھ لو، کچھ کر لو، کیا کرے؟ روزے رکھوائیں، اس کے ہاتھ سے صدقہ دلوائیں. کیوں؟ آپ نے فرمایا صدقہ 70 بیماریاں اور 70 برائیوں کے دروازے بند کر دیں گی، خود ہی بند کر دیں گے. اور جب ہماری اولادیں باہر نکلے نا ان سے صدقہ دلوا لیا کریں، انہیں کہا کہ دیا کرو. کیوں؟ جو باہر 70 برائیوں نے منہ کھولے ہیں نا، دروازے کھلے ہیں، وہ سب کے سب بند ہو جائیں. ٹھیک. تو یہ کیسا گڑھا ہے کہ جس کے اندر انسان جاتا جاتا ہی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. خالد بن ولید اور ابو بکر، انہوں نے بھی ایک آدمی کو ایسے ہی جلایا، اسی وجہ سے جلا دیا. تو کیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا کرو کہ پہلے تو بے حیائی کے قریب ہی نہ جاؤ. اچھا یہ چیز بھی کب بڑھے گی؟ مرد بھی کب اس چیز کی طرف راغب ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ کب ہوگا؟ جب عورت بے پردہ ہوگی. ہاں وہ کہیں منہ سے تھوڑی دیتے ہیں. اس کا لباس، اس کی خوشبو لگانا اور اس کا خود سے دعوت دینا. اب دیکھ لیں کیا کیا ہے، کیسے نیٹ پہ کیسی کیسی جو ہے وہ کالز ہیں اور کیسے کیسی آفرز ہیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 17 کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما توبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ. اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے برائی کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. یہی تو لوگ ہیں جن پر اللہ مہربان ہوتا ہے.
انسانوں کی طرف سے توبہ کیا ہوتی ہے؟ گناہ کی معافی. اللہ کی طرف سے توبہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مہربان ہونا، ان کو معاف کر دینا. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں اسلام مجرموں کے کون سے حق کو تسلیم کرتا ہے؟ کون سے حق کو؟ ہاں آپ دیکھیں اسلام مجرموں کے توبہ کے حق کو قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو توبہ کرنا چاہے، جو پلٹنا چاہے، پاک ہونا چاہے، اسلام اس کی حوصلہ افزائی کر کے اس کو دروازے کھول رہا ہے. میں نے کہا نا بس ہم بندوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنے دروازے کھولے ہوئے ہیں. تو نے برائی کر لی، تو نے یہ کر لیا، تو میرا ہے ہی نہیں، ہٹ جا، تو نے یہ، اب تو ہمارا نام خراب ہو جائے گا. نہیں، انسان ہے، ہو گیا گناہ، اسے بتائیں آؤ اللہ کی طرف توبہ کریں. توبہ اللہ کرتے ہیں، ٹھیک، گناہ ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ تو کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کی ہے اس آیت میں کہ یعنی جو گناہ وہ نافرمانی سے کرتے بھی جہالت. کیا مطلب؟ نفس مغلوب آ گیا تھا، کوئی بات نہیں. پھر کیا ہوا کہ جہالت لا علمی کو بھی کہتے ہیں. لا علمی سے علم نہیں تھا اس چیز کا. دیکھیں اب جیسے ہم تو پڑھ رہے ہیں، ہم ڈر گئے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. جو پڑھ رہے ہیں وہ نہیں جائے گا. اب جس کو نہیں اتنا علم، اس کے لیے یہ برائی بھی اتنی برائی نہیں ہے. تو جہالت سے ہو گیا نا، لا علمی سے ہو گیا. تو ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں للذین یعملون السوء، یعنی جو گناہ اور نافرمانی کر دے، لا علمی سے کر لے. ٹھیک ہے، تو ہر شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے. اور ساتھ ثم یتوب من القریب، من قریب. ابن عباس کہتے ہیں کہ حیات اور صحت میں، اس کا مطلب ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں بھی لے آتے ہیں اور اچھی صحت میں بھی لے آتے ہیں. ورنہ برائیاں تو صحت گرا رہی ہیں نا. ابھی جو بڑی بڑی بیماریوں کے نام ہم نے لیے تو انسان کو ختم کر رہی ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اس میں صحت ہے. اور اسی طرح دیکھیں عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندامت ہی تو توبہ ہے. ندامت ہی تو توبہ. جب ندامت ہونے لگے نا تو سمجھے آپ توبہ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، تو پھر توبہ کر لی جائے. انس رضی اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے بنی آدم ہیں ہی خطا کار. آدم کی ساری قیامت تک کی اولاد ہے ہی خطا کار، اس نے کرتے رہنا ہے خطائیں. ہاں بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے. ہوتی رہتی ہے کوئی بات نہیں، لیکن ساتھ میں توبہ کرتے رہے. تبھی تو اتنی پیاری دعا اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اللہ بھول سے بھی، خود میں نے اپنے دل سے بھی کیا، ان دونوں کو معاف فرما دے. تو توبہ ہے کیا؟ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ توبہ صرف زبان کے الفاظ کا نام نہیں ہے. توبہ کیا ہے؟ حقیقی نیت، عملی نیت. ٹھیک ہے، پاکیزگی اختیار کرنے کا کام، پاکیزگی اختیار کرنے کا عزم، اور ہمیشہ کے لیے پھر ادھر رجوع نہیں کرنا. اور ہمیشہ کے لیے وہ رجوع کدھر کرنا ہے؟ گناہ ہو رہا ہے توبہ کی طرف. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کس کی توبہ قبول کرتے ہیں؟ ایک تو جو دل سے کرے، میں نے نہیں کرنی، اور دوسرا اللہ کے ساتھ ہاں جی، یہ کسی نے کہا تھا، یہ جو جلد توبہ کرے، جو جلد توبہ کرے، ایک تو جلدی لوٹ آئے کیونکہ اس کی دیر کیا کرے گی، ہمارا دل کالا کرتی جاتی ہے. اور دوسرا سچی توبہ کرے. اگر بعد میں بھی کچھ ہوگا، غالب آتا بھی ہے نفس، لیکن اللہ کو پتا میرے بندے کی نیت نہیں تھی، میرا بندہ یہ نہیں چاہتا تھا، ہاں اس کی کمزوری غالب آ گئی. تو پھر اللہ کہتے ہیں نا کہ میں توبہ کیا، پھر اللہ مہربان ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سچی توبہ ہے کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں سچی توبہ، تو سچی توبہ ہے کیا؟ اس کے بعد سے ہٹے اور بالکل پلٹے نہ، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے. ہاں کہ میں نے آئندہ اس کو نہیں کرنا. تو آپ مجھے بتائیں اس آیت سے آپ کو کیا پتا چلا؟ آپ آج گھر جا کے کیا دعائیں کریں گے؟